جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے، یہ اصل شکر ہے۔ آنکھوں سے زنا نہ کروں، کانوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی، زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نقصان نہ پہنچاؤں۔ یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے اتنا مرضی کہہ رہا ہوں، بٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے اعمال سے شکر ادا نہیں کرا تو یہ کفر ہے بیسکلی۔ ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہم سب کو اللہ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ ہیلن کیلر ایک آتھر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی کرائڈ بیکاز آئی ہیڈ نو شوز انٹل آئی میٹ اے مین who had no feet۔ میں نے آنسو بہائے، I felt sad because I had no shoes، جب تک میں اس انسان سے میری ملاقات ہوئی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ انسان کی نیچر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کچھ ایسی ہے کہ جب یعنی ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے کی کتنی ویلیو تھی، ادروائز ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب بیماری آتی ہے تو ہیلتھ کا احساس ہوتا ہے، جب زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے تو ذائقے کا احساس ہوتا ہے، جب غربت آتی ہے اور پکڑتی ہے تو پھر پیسے کا احساس ہوتا ہے، جب مصروفیت بہت بڑھ جاتی ہیں تو فری ٹائم کا احساس ہوتا ہے۔ تو انسان کی نیچر ایسی ہے somehow کہ کچھ چیز چھننے کے بعد اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ پیرنٹس کی وفات کے بعد پیرنٹس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، اور ہیپینس کا جو شارٹیسٹ فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ لرن ٹو بی گریٹفل، اور ہم انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں گریٹفلنس اور گریٹیٹیوڈ پہ۔ اور میں آپ سے 7 بینیفٹس آف گریٹیٹیوڈ، شکر، تشکر، الحمد شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو مس آؤٹ کر رہے ہیں کیسے لے سکتے ہیں، اور اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں۔ بیکاز یاد رکھیں، ماڈرنٹی یا جو کنزیومرزم ہے، میٹیریلزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ ہمیں بمبارڈ کرتی ہے کہ یو شوڈ ہیو مور پوزیشنز، یو شوڈ ہیو دیٹ تھنگ، تمہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہونا چاہیے، اینڈ اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میک اس انگریٹفل۔ امیجن بلینز آف کارپوریشنز ہمیں ناشکرہ بنانا چاہ رہی ہیں۔ تو اس ٹائم میں انسان کے پاس سب سے زیادہ بلیسنگز ہیں۔ ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے والد صاحب یا دادا کے ایج تک، پوری انسانیت کی ہسٹری میں دیکھ لیں، وی ہیو مچ مور پوزیشنز اینڈ فیسلٹیز دین دا پیپل ہیڈ۔ سردی لگ رہی ہے تو ہیٹر آن کر لیا ایک کلک سے، انورٹر آن کر لیا، گرمی لگ رہی ہے تو اے سی آن کر لیا، ہاٹ واٹر از 1 ٹیپ اوے۔ سب کچھ زندگی میں آسان ہے، فیس ٹائم، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ہر چیز ہمیں کمیونیکیشن بہت ایزی ہو گیا ہے، کیا کچھ نہیں آ گیا، لگژریز، کارز، ایئرپلینز، بٹ سبحان اللہ یٹ وی آر دا موسٹ انگریٹفل آف پیپل۔ انسانیت میں سب سے زیادہ ہم انگریٹفل بھی ہیں۔ آپ سیل فون اٹھا کے دیکھیں تو 2-4 پوسٹ کے بعد ایک نہ ایک ایڈ آ جاتا ہے، ڈیزائر کریٹ کی جا رہی ہے آپ میں۔ اور یاد رکھیں، میگا کارپوریشنز آر ناٹ انٹرسٹڈ in you being grateful, because being grateful isn't suitable and conducive to their economy، سبحان اللہ۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے انسان ریسٹلیس رہے، انزائٹی میں رہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ ہو، اینڈ ایسے انجینئر کیا جائے انسان کو کہ ہر کچھ ٹائم بعد کچھ پرچیز کرتا رہے۔ اس لیے فون کا ایک ویریئنٹ آتا ہے اور 6 مہینے سال بعد ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے۔ ودن اے فریکشن آف اے سیکنڈ مینی پیپل فیل ڈپریسڈ کہ میرے پاس اب لیٹسٹ فون نہیں ہے، کیونکہ ایک نیا فون iPhone 15 ریلیز ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو یاد رکھیں کہ گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو کچھ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اور اب دیکھیں، جو لوگ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں تھے نا، دے لیو اے ویری ہیپی لائف بیکاز آف گریٹیٹیوڈ، دے آر ہیپی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، 80 سال کی ایج میں ان کو
سرکمسیجن کا حکم دیا گیا، اپنے بچے کو سلاٹر کرنے کا حکم دیا گیا، اپنی فیملی کو ایسی جگہ پہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں پہ کوئی ٹریز نہیں تھے، ویجیٹیشن نہیں تھی، ڈرائی لینڈ، آگ میں پھینکا گیا، برہنہ کیا یہ لوگوں کے سامنے، باپ نے کہا نکل جائے یہاں سے۔ کتنی آزمائشیں ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم کی بڑی کوالٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار۔ نعمتیں دیکھیں کہ اتنی ٹف لائف، سب کو جو میں نے مینشن کیا وہ اس سے گزر رہے ہیں، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار۔ اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی اور ان کو چوز کر لیا تھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہاں پہ گریٹفلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کی وجہ سے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ گریٹفل، گریٹیٹیوڈ۔ وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک والنٹیری ایکٹ نہیں ہے کہ شکر کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بس اچھی بات ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی اکیلے عبادت کرتے ہو نا تو اللہ کے شکر ادا کرو۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 ایئرز تو صرف دعویٰ کی ایج ہے ان کی، کتنی تکلیفات۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ، سورہ نوح میں، یا رب میں نے ان کو صبح پکارا اور شام میں پکارا، دن اور رات میں پکارا، اعلانیہ پکارا اور پرائیویٹ کنورسیشن ساتھ پکارا، اور کتنے لوگ اسلام قبول کیا؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنی ٹینشنز، اتنے پرابلمز، اسٹریسز کے بعد وہ کیسے تھے؟ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بڑے اللہ کے شکر گزار بندے تھے، یا رب تیرا بڑا کرم ہے۔ اینڈ دا موسٹ گریٹفل آف آل کریشن واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی رات کو لمبا لمبا قیام کرتے، سمجھ میں آتا ہے کہ ملٹیپل آورز کا تھا وہ، کیونکہ ہم بھی تو 1.5-2 گھنٹے کا تراویح میں قیام کرتے ہیں، ہمارے تو پاؤں نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی پتہ چلتا ہے کہ 3-4-5 گھنٹے سے لمبا قیام کرتے تھے، اور جب ان کے پاؤں سوج جاتے اور کریکس پڑ جاتے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی نا قرآن میں بھرا پڑا ہے، چاہتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی تعریف بیان کرے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ صبا اور سورہ فاطر، یہ جو 5 صورتیں ہیں ان کی شروعات الحمدللہ سے کی ہے۔ Now what is the difference between حمد and شکر؟ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ تو امام قرطبی اور امام طبری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ انسان کہہ سکتے ہیں الحمدللہ شکرا، یا رب تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے شکر کرتے ہوئے۔ لیکن ادرز اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد از وربل اینڈ شکر از وربل پلس فزیکل۔ سو ان اے نٹ شیل حمد از وربل، الحمدللہ کہنا، زبان سے شکر ادا کرنا، بٹ جو کمپلیٹ شکر ہے اس کی اگر میں ہولسٹک اور ان اے نٹ شیل ڈیفینیشن بیان کروں تو وہ دل سے شکر گزار محسوس کرنا، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا محسوس کرنا، ایسے محسوس کرنا کہ ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں مجھے پکڑی ہیں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور عمل بالجوارح، اپنے ہاتھوں سے اپنے ٹانگوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیسے؟ جو رب نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ ہولسٹک ڈیفینیشن ہے شکر کی، جو رب نے نعمتیں دی ہیں مجھے، ان کو میں رب کی فرمانبرداری میں، اطاعت میں، اوبیڈینس میں استعمال کروں، اور میں رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کروں، یہ شکر ہے۔ آنکھوں سے زنا نہ کروں، کانوں سے میوزک یا غیبت یا چغلی نہ سنوں، زبان سے گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف نقصان نہ پہنچاؤں۔ یہ بے شک میں الحمدللہ زبان سے اتنا مرضی کہہ رہا ہوں، بٹ میں اگر اپنے لیمز اور اپنے اعمال سے شکر ادا نہیں کر رہا تو یہ کفر ہے بیسکلی، یہ شکر تو نہیں ہوا۔ لیٹ می ریپ دس لیکچر اپ ان مینشننگ 7 بینیفٹس آف شکر۔ جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا 7 بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے۔ پہلا بینیفٹ، سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ
یہ جو پہلا بینیفٹ ہے یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور احسن عملا کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دس از دا بگیسٹ بینیفٹ، بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ۔ اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا تحفہ ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فیہا وجنات عدن، یہ سارے ریوارڈز کے بعد نہیں، اس سے بڑا بھی ایک ریوارڈ ہے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا اس سے بڑا ریوارڈ ہے۔ تو جنت سے، اس کے تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کے مل جانے سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب عطا کر دیں گے تو کہیں گے ہاں کچھ رہ گیا تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے یار اب تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، تو نے ہمیں سب کچھ عطا نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب مل تو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بڑی بلیسنگ کا اعلان کریں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا۔ اللہ اکبر، یا رب ہمیں ان کانوں سے سننا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنا پلیجر، اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی، اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے؟ اگر یہ ایک ہی ہو نا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے۔ دوسرا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے، سیفٹی فرام دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ شکور ہیں۔ اللہ شکور کس کے ساتھ ہیں؟ جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ابو العالیہ ایک تابعین میں سے ہیں اور کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نو ون ول سفر، اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان دو سٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا، جو ان دو حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ نمبر 1 in the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, thanking him for his blessings. Number 2 in a sin, repenting from it. جو ان دو سٹیٹ میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا، اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ کانسٹنٹلی شکر ادا کر رہا ہے زبان سے اور لمز کے ساتھ، یا پھر وہ گناہوں میں ہے اور اللہ کے ساتھ توبہ، استغفار، ریپینٹنس کثرت سے کر رہا ہے اور پچھتا رہا اپنے گناہوں پہ۔ جو ان دو سٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ پریزرویشن، گارنٹور آف بلیسنگز اینڈ دا انکریز آف بلیسنگز۔ جو آلریڈی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ان کو بچا کے رکھنے والی چیز شکر ہے، ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے، اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہیں وہ لے کے دینے والی چیز بھی شکر ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے ہمیں تم مزید عطا کریں گے۔ تو شکر کرنے سے ایک تو پریزرویشن آف بلیسنگز، گارنٹور آف بلیسنگز، یہ شکر ہے، اور دوسری چیز ہم اور نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، جو چوتھا بینیفٹ ہے شکر کا، وہ یہ ہے کہ شادی میں خوشیاں۔ یاد رکھیں if gratitude is lacking in a marriage then that marriage is disturbed and destroyed. Focus on the positives. حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی اس کی بات بری بھی لگتی ہے تو بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جو اچھی لگتی ہوں۔ میرٹل ہارمنی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کا بھی اور دوسرے انسان کے بھی، اپنے اسپاؤس کا بھی، کہ اس میں اگر یہ کوالٹی بھی تو ہے، یہ سب چیزیں بھی تو ہیں۔ اگر کیا ہو گیا ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی،
بٹ اگر ہم وہ بلنکرز آف انگریٹیوڈ پہن لیں گے نا اور ہم صرف فوکس کریں گے نیگیٹیوز پہ، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی شدہ لائف میں خوش ہو سکیں. بیکاز آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان کاؤنسلنگ اینڈ میرج کاؤنسلنگ ایز ویل. تو جو ایک چیز بوائل ڈاؤن کرتی ہے نا وہ ناشکری ہے، وہ کفران نعمت ہے. اور دوسروں کی کاموں کا، ان کے فیورز کا، ان کے ہارڈ ورک کا، ان کے احسانات کا کی ناشکری کرنا، دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کو کینسل کر دینا، یہ بہت بری چیز ہے. اور یہ چیز بڑا دکھ بھی دیتی ہے اور بڑا ون آف دا بگیسٹ ریزن اینڈ کیٹلسٹ فار بریکنگ میرج. تو پانچویں چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کے ذریعے عطا کرتے ہیں وہ ہے ایوری گڈنس. سبحان اللہ، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی نعمت، چاہے وہ ہیپینس ہو. گریٹیٹیوڈ کا جو ایک ٹریٹ ہے، اس کو تو مسلمان تو کیا نان مسلمس بھی پریز کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ جو چیز نان مسلمز یا ایک یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہو، اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو اکنالج نہ کرے؟ بالکل. تو ہیپینس از ایکول ٹو بینگ گریٹفل اینڈ بینگ ہیونگ گریٹیٹیوڈ ان لائف. اور اس کی بہت ساری ریسرچز ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس کے لیکچر میں نے شیئر کی تھیں. تو خوشیاں ملتی ہیں، ہیلتھ، مینٹل پیس. جو لوگ پازیٹیو سے فوکس کرتے ہیں دے ہیو لیس وزٹس ٹو دا ڈاکٹرز. انزائٹی، ڈپریشن کم ہوتا ہے ان کے اندر. انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کے حوالے سے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ تم شکر گزار بنو گے اور اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گے. سو فوکس آن دا پازیٹیوز. جو شخص میں لائف میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو 2 آنکھیں ہیں کتنے کی بیچو گے ہمیں، اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گے ہمیں، اور جو آپ وداؤٹ پلز اینڈ وداؤٹ میڈیکیشن آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے روپیز کی ہمیں دو گے. جو اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں ان کو آپ کتنے ڈالرز کا بیچو گے. جو رب العالمین نے کڈنیز عطا کی ہیں جو تمہارے لیے ہر ٹائم کام کریں 24 گھنٹے. اور اگر ایسے انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گے اپنا؟ تو اگر ہم ریئلائز کریں تو وی آر ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہوئی ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز جو ہماری لائف میں ہیں، بٹ ہم سبحان اللہ مائنڈفلنس نہ ہونے کی وجہ سے، تھاٹ فل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو ابھی ہاؤ ٹو انکلکیٹ گریٹیٹیوڈ ان مائی لائف. تو ویسے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ. وہ یہ ہے کہ بی مائنڈفل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں، جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی، آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اٹھا کے اس میں 5 نعمتیں لکھیں. واٹ آر یو گریٹفل فار؟ اور اگلے دن بھی اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. اینڈ پریکٹس دس ہیبٹ ایوری سنگل ڈے، اونلی 5 بلیسنگز. اینڈ نو وٹ، دس از اے لائف چینجنگ ایکٹیویٹی. جو انسان کرتا ہے انہوں نے فیڈ بیک یہ دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے سے. بیکاز وین وی ویک اپ ان دا مارننگ we are like our brain starts thinking on the positives, not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ CEOs and industrialists and entrepreneurs ہیں they start off their day by praising their God, or praising Mother Nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah we are Muslims. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیں ہاؤ مائنڈفل واز ہی، کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمدللہ. الذی احیانا، یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے، تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی، میری سانسیں واپس دے دیں، اس کا شکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعامی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد یہ مسنون دعا ہے. جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ.
جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی دیکھ لیں، اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے ہر حال میں شکر ہے. سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں؟ جب وہ مائنڈ فل ہے، جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا ہوا، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ہی از ناٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یاد رکھیں، اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنی زبان پہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو. تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. جو یہ لیٹر ہے نا، اٹ کمز ود دا فارمر. اگر فارمر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے میں انسان تھاٹ فل نہیں ہوگا، تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو بی مائنڈ فل، پریکٹس مائنڈ فلنس. اپنے کھانے کو فیل کرے کھائیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. یا اللہ، میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بچتا ہوں اور تیرے عافیت کے چلے جانے سے بچتا ہوں. تو سے الحمدللہ آلویز. حدیث میں آتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں الحمدللہ کثرت سے پڑھیں. الحمدللہ تملأ المیزان. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے گیپ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے. ایک میں سٹوری سناتا ہوں آپ کو. جعفر صادق رحمہ اللہ بہت بڑے پائس سلف صالحین میں سے ہیں، جو کہ جعفر بن صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب فی اہل البیت میں سے ہیں رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ میرے فادر محمد الباقر، ان کا کیمل جو تھا ود آل دا فوڈ اینڈ کلودنگ، وہ گم گیا، اور وہ بڑے پریشان اور حیران ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے منت مانگی اور کہا کہ یا اللہ، اگر میرا اونٹ مل جاتا ہے تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا، تیری ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ، ان کا کیمل کچھ دیر بعد واپس آ جاتا ہے سارے سامان کے ساتھ. تو وہ اپنے کیمل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس بلیسنگ کے لیے. اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی کیسی حمد اور ثنا اور تعریف بیان کریں گے. اینڈ ہی پریپیئرز ہمسیلف، ہی ڈز وضو، اور وہ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ کو جب پریپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، اینڈ دیٹس اٹ. لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہترین اور کمال کی پتہ نہیں کیسے الفاظ بولیں گے، آپ نے بس یہ کہہ دیا. کہتے ہیں میں نے کچھ مس کیا کیا؟ میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے کیا اس کو کہتے ہوئے؟ میں نے دنیا اور جہانوں کی تمام الحمدللہ تمام نعمتوں اور تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیرا فضل ہے. اینڈ دس از واٹ ہی سیڈ سبحان اللہ بیکاز دے ور پیپل آف نالج. سبحان اللہ. اسی طرح سے جب ہم مائنڈ فل ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کو ہر طرف سے دیکھ رہے ہوں گے، ایون جب ہم نے ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور ہمارے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں، یا جو ہم نے کوئی پانی کا سپ لے لیا ہے، یا جب ہم نے کھانا کا نوالہ لیا اور اٹس ٹیسٹی، ہمیں اللہ کی بلیسنگس کا اندازہ ہوگا. تو ایک جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کرنا. جب بھی کوئی نعمت بڑی ملے سجدہ شکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا سجدہ شاکرن، سجدہ شکر کیا کرتے تھے. یہ سنت بھی ہے اور بہت سارے سلف صالحین سے بھی ثابت، صحابہ سے بھی ثابت ہے. کعب بن مالک کو جب پتہ چلا اللہ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور وہ جو ان پہ بائیکاٹ تھا وہ ہٹا دیا گیا، تو فوراً سے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. علی بن ابی طالب جب وہ خوارج سے لڑ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کارپسز اور ڈیڈ باڈیز میں
وہ والی باڈی اور وہ والے نشانات دیکھے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے کہ اگر تم ان ڈیڈ باڈیز میں فلاں نشان دیکھ لو تو تم حق پہ ہوگے. نہروان کی جنگ تھی, اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائنس پائے گئے اور الحمدللہ وہ خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں تو سجدہ شاکرن, سجدہ شکر ادا کیا. مخلد بن حسین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کمال, اور یہ سارے جو لیکچر کا کراکس ہے وہ کہتے ہیں کہ یقول کان یقال الشکر ترک المعاصی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شکر ہے نا, جو اصل شکر ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. ریئل شکر از اوائڈنگ سنز. زبان سے الحمدللہ کہنے کی ویٹیج نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے جب انسان زبان سے, آنکھوں سے, کانوں سے گناہ کر رہا ہو, شرم گاہ کے گناہ کر رہا ہو. تو جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کو اللہ کی فرم برداری میں استعمال کرنا ہے. یہ اصل شکر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہماری فلم کامیاب ہو گئی, ہمارا گانا کامیاب ہو گیا. لا الہ الا اللہ. ایک بندہ جیسے کہے کہ اللہ کا الحمدللہ میرا جو بروتھل ہے وہ چل گیا, یا میرا جو شراب ہے وہ بک گئی. یہ کیا شکر ہے؟ اصل شکر جو پتہ ہے کیا ہے؟ عمل کے ساتھ جو اللہ رب نے بلیسنگز دی ہیں ان کو رب کے خلاف نہ استعمال کرنا, بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا, اور اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں کانشیس رہنا اور آبزرو کرنا, اور کانسٹنٹلی الحمدللہ کہنا. جیسے ہیلن کیلر نے کہا تھا کہ I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet. تو ایسا نہ ہو لائف میں کہ مجھ سے اور آپ سے ساری چیزیں چھین لی جائیں اور پھر ہمیں احساس ہو کہ تھوڑے کی کیا ویلیو تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنائے, ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. الحمدللہ علی کل حال والحمدللہ علی کل نعمتی, الحمدللہ عدد ما خلق, الحمدللہ ملء ما خلق, الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض, الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ والحمدللہ علی ما احصى کتابہ, الحمدللہ عدد کل شیء والحمدللہ ملء کل شیء. جو یہ شخص دعا پڑھتا ہے 24 گھنٹے ذکر کرنے سے بہتر ہے اس دعا کو پڑھنا, اور دن میں کم از کم یہ دعا لازمی پڑھا کریں اور اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.